ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ سماعت فرمائیے. اللہ فرما رہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہ اس قرآن کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، لوگوں کو بتائیے کیا واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا کون سا ہوگا؟ لڑکا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا فیصلہ ہو گیا. اور چونکہ یہ بہت بڑی نیک خاتون، بہت بڑی پاکیزہ خاتون، بہت بڑی خوف خدا رکھنے والی خاتون تھی، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر چلی گئی. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب ان کو عبادت کرنا ہوتا، اللہ کی بندگی کرنا ہوتا، تو وہ ایک شرقی کنارے میں ایک جگہ انہوں نے خاص کر لیا تھا، وہاں جا کر پردے کے پیچھے وہ عبادت کیا کرتی تھی، وہاں ان کو کوئی نہیں دیکھتا تھا. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے ایک پردہ اختیار کر لیا، یعنی وہاں پر کوئی نہیں، صرف حضرت مریم علیہ السلام ہے اور پردہ ہے پورا چوطرف سے. تو اچانک وہ کیا دیکھتی ہے؟ فارسلنا الیہا روحنا. اب اللہ فرما رہے کہ اسی پردے کے اندر جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام ہے، اللہ نے وہیں پر فرشتے کو بھیج دیا اسی پردے کے اندر. فارسلنا الیہا روحنا. اور کیسے بھیجا؟ اس واسطے کہ فرشتے کی جو اصلی شکل ہوتی ہے اور اصلی جو صورت ہوتی ہے اور اصلی جو حیت ہوتی ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اس واسطے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ظاہر کی تھی تو حضرت جبریل امی اپنی اصلی صورت میں نظر آئے تھے. تو کہا کہ اصلی صورت میں جب دیکھا تو آسمان اور زمین کو چھو رہے ہیں، سر آسمان کی طرف ہے اور خد اور پیر زمین کی طرف ہے، دیکھ کر ایک ہیبت جلال طاری ہو گیا. تو فرشتے کو ان کی اصلی صورت کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، ہیبت طاری ہو جاتی. تو یہاں پر فرشتے کو جو اللہ نے بھیجا، مفسرین فرماتے ہیں فتمثل لہا بشرا سویا، ایک مکمل ایک انسانی شکل اور ایک انسانی باڈی کے اندر بھیجا تاکہ ہیبت نہ ہو، پریشانی طاری نہ ہو حضرت مریم علیہ السلام پر. تو لہذا فتمثل لہا بشرا سویا میں ایک مکمل انسانی شکل میں سامنے ایک انسان آ گیا. اب حضرت مریم علیہ السلام دنگ رہ گئی کہ بھئی یہاں تو کوئی انسان پر نہیں مار سکتا، کوئی بشر یہاں داخل نہیں ہو سکتا، اچانک ایک انسان، انسانی شکل کا آدمی یہ یہاں سامنے کیسے آ گیا؟ حیرت میں پڑ گئی، تعجب میں پڑ گئی. تو ان کا جو قول تھا اللہ نے ان کو ذکر کیا، انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے اللہ کے بندے، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہو تو سن لو، میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں اور میں تم سے الرحمان کی پناہ میں جاتی ہوں. اور تم ہو کون کہ یہاں ایک اجنبی ہو اور یہاں پردے کے اندر تم داخل ہو گئے؟ میں تو خوف خدا رکھنے والی، میں تو رحمان کی مطیع اور فرمانبردار، اور تم ایک اجنبی شکل میں یہاں پر آ گئے. چونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور ایک انسانی شکل میں وہاں پر آیا ہوا ہے. تو حضرت جبریل امی نے زبان کھولی اور کہا قال انما انا رسول ربک. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے رب کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. تو دیکھیے یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عورت کا زیور کیا ہے؟ حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے. عورت کے لیے سب سے بہترین پردہ یہ ہے کہ کسی اجنبی کی نگاہ عورت کے اوپر نہ پڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کسی اجنبی کو نہ دیکھے، وہ تو بہت دور کی چیز ہے. عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا. کیوں دیکھے گی بھائی؟ حیا نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے. ایک اجنبی مرد کو دیکھتے یہ تو تصور نہیں ہو سکتا. کوئی اجنبی مرد کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے، یہ بہت مشکل ہے. اب اس کے لیے عورت اپنے آپ کو ہمیشہ کہاں رکھے؟ گھر کے اندر رکھے، محفوظ مقام پر رکھے، ایسی جگہ رکھے جہاں پر پردے کا ماحول ہو، جہاں پر پردہ ہوتا ہو. وہاں ضرورت کی حد تک اگر جانا ہے تو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، خوف خدا کے ساتھ کہ اپنا قدم گھر سے باہر نکالے، کہ ڈرتے ہوئے کہ اجنبی کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے گی تو کیسے ہوگا. تو جب عورت کا یہ تصور ہوگا تو سمجھیے یہی عورت حقیقی معنی میں پردہ کر سکتی ہے. اس کے دل میں ہے اصل میں خوف خدا. اور اگر یہ سوچیں کہ ہم باہر نکلیں گے، بہت ساروں کی نگاہ پڑے گی اور ہم بھی بہت ساروں کو دیکھیں گے، تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے حجابی ہے. اوپر سے کتنا ہی پردہ کیوں نہ ہو، اگر دل کے اندر یہ بات ہے اجنبی کو دیکھیں گے، کوئی اجنبی ہم کو دیکھے گا، تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے. اسلام تو یہ سکھاتا کہ حیا ایسی ہو کہ اجنبی پر نگاہ پڑ جائے فوراً نگاہ ہٹا لو اور اپنے آپ کو کسی اجنبی کے سامنے مت لاؤ، اس سے بات مت کرو. یہاں تک شریعت میں ہے کسی عورت کو اگر کسی مرد سے، ایک اجنبی غیر مرد سے اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے خدا نخواستہ، تو لہجے کے اندر سختی ہونا، لہجے کے اندر ایک کڑوا پن ہونا، نرمی نہیں ہونا کہ ایسی نرمی سے گفتگو کر رہے کہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جا رہا، منع کیا گیا. ہاں فون پہ بھی اگر کسی اجنبی سے بات کر رہے اور کسی سے بھی بات کر رہے ہیں غیر مرد ہے تو وہاں پر لچک نہیں ہونا، وہاں پر سختی ہونا. تو یہ تعلیم دی گئی. اب کچرے والا آیا تو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے بات کر رہے ہیں اس سے، دودھ والا آیا، کچرے والا آیا،
کہیں دواخانے کو چلے گئے اور کہیں پر چلے گئے تو اتنی میٹھی بات، اتنی اچھی بات، شوہر سے ویسی بات نہیں، شوہر سے تو تیز و ترار ہے، لیکن دوسرا اجنبیوں سے بڑی میٹھی بات ہے، بڑے اچھے اخلاق سے ہے، بڑے اچھے کردار سے. یہ پردہ نہیں ہوتا، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے. اخلاق مرد کے ساتھ ہونا، شوہر کے ساتھ ہونا، والد کے ساتھ ہونا، بھائی کے ساتھ ہونا، خالو کے ساتھ ہونا، پھوپھا کے ساتھ ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق، غیروں کے ساتھ نہیں. غیروں کے ساتھ سختی کا معاملہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں تک کہ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے کہا گیا اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو اپنے لہجے کو چینج کر دو. لہجے کے اندر کوئی نرماہٹ نہیں ہونا، لہجہ ایسا ہو کہ اس کا دل بھی ادھر متوجہ نہیں ہونا. اب ظاہر بات ہے لہجے میں سختی رہی تو وہیں پر معاملہ بریک ہو گیا. لہجے میں نرمی ہے، لہجے میں مٹھاس ہے، لہجے میں شیرنی چیز ہے تو پھر آدمی بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا، وہاں سے گناہ کا دروازہ گویا کہ کھل گیا. تو دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن، اتنی عفیفہ، طاہرہ، متقیہ، پرہیزگار. ہیبت ہو گئی، کون ہے یہ انسان، آخر یہاں پر آ گیا. تو یہ ہے اصل روح، اسلام کی روح ہے یہ. مرد کے اندر بھی یہ چیز ہونا، عورت کے اندر بھی یہ چیز ہونا کہ مرد کے اندر للچائی ہوئی نگاہ نہیں ہونا، مرد کے اندر بری نیت نہیں ہونا، اس کے اندر برے خیالات نہیں ہونا. کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، بھئی وہ کسی کی بہن ہے، ارے وہ کسی کی ماں ہے، ارے وہ کسی کی بیٹی ہے، ارے وہ کسی کی بہن ہے، میں کیسے نگاہ ڈال سکتا ہوں اس پر. خدا نہ خواستہ اگر میری بیوی پر کوئی نگاہ ڈالے، میری ماں پر کسی کی نگاہ غلط پڑے، میری بیٹی پر کسی کی غلط نگاہ پڑے، میں برداشت کر سکتا ہوں؟ تو میں کسی پر کیسے ڈال سکتا ہوں یہ جذبہ؟ وہ میری بیٹی ہے، وہ اسلام کی بیٹی ہے، میں اس کے اوپر غلط نگاہ نہیں. تو مرد کے اندر بھی وہ جذبہ ہونا، عورت کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا.